السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قاف پارہ نمبر 26 کی آیات نمبر 1 تا 7 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، واو بمعنی قسم، قرآن کی مجید جو بڑی بزرگی والا، بڑی شان والا ہے۔ بلکہ عجیب ہو، ان کو عجیب لگا، ان جاءہم کہ آیا ان کے پاس، منذر ڈرانے والا، منہم انہی میں سے۔ فقال الکافرون، کافروں نے کہا، ھذا شیء عجیب، یہ ہے چیز عجیب۔ کیا اذا جب متنا ہم مر گئے، وکننا اور ہو گئے، ترابن ہڈیاں، ذالک یہ رجعن لوٹنا، بعید دور کی بات ہے۔ قد علمنا بے شک ہم جان چکے ہیں، ما تنقص جو گھٹاتی ہے، ارض زمین، منہم ان میں سے، وعندنا اور ہمارے پاس، کتاب حفیظ ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا، بالحق کی سچ کو، لما جب جاءہم ان کے پاس آ گیا، فہم پس وہ فی میں امرن معاملے میں مریج الجھے ہوئے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم تو کیا نہیں، ینظروا انہوں نے دیکھا، الی السماء آسمان کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، کیفا کیسے، بنیناہا ہم نے اس کو بنا دیا، وزیناہا اور ہم نے اسے سجا دیا، وما لہا اور نہیں ہے اس میں، من فروج کوئی درزیں، کوئی سوراخ۔ وَأَلْقَيْنَا اور وَالْأَرْضَ مددناہا اور پھیلا دیا ہم نے زمین کو، وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے رکھ دیے، فیہا اس میں، رواسیہ پہاڑ، وَأَنبَتْنَا اور ہم نے اگائی، فیہا اس میں، من کل ہر قسم کی، زوجن جوڑے، بہیج خوبیوں والے، رونق والے۔ با محاورہ ترجمہ۔ قاف قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، تو کافروں نے کہا، یہ کیا عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے، یہ واپس لوٹنا دور کی بات ہے۔ بے شک ہم جان چکے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو خوب محفوظ رکھنے والی ہے۔ بلکہ انہوں نے سچ کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، پس وہ ایک معاملے میں الجھے ہوئے ہیں، یا الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور اسے سجایا، اور اس میں کوئی سوراخ، درزیں بھی نہیں ہیں۔ اور زمین ہم نے اس کو پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور اس میں ہر قسم کی خوبی والی چیزیں اگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قاف پارہ نمبر 26 کی آیات نمبر 1 تا 7 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف حروف مقطعات میں سے بھی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام بڑے مجمعوں کے موقع پر اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، مثلا عید کی نماز میں یا جمعہ کی نماز میں، اس کے علاوہ فجر کی نماز میں بھی اسے پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے، بلکہ ام حشام بتاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس سورہ قاف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر ہی یاد کر لیا تھا۔ آپ ہر جمعہ کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے اسے پڑھا کرتے تھے۔ اب قاف جو ہے حروف مقطعات میں سے ہے، تو اس میں آگے اللہ تبارک نے قسم کھائی ہے قرآن مجید کی۔ انسان صرف رب کی قسم کھا سکتا ہے، اپنے اللہ کی قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ اپنی بنائی ہوئی جس چیز کی چاہے قسم کھائے، تو اللہ نے اپنے اتنی بڑے قرآن کی اتنی عظیم قسم کھائی، اتنی بڑی قسم کھائی۔
تو قسم کھا کے کیا بتایا، بل عجیبو، کہ انہوں نے تعجب کیا، کافروں نے حیرت کا اظہار کیا اس بات پر کہ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام جو ہیں، وہ جو نبی ہے وہ انسانوں میں سے ہی آیا ہے، اس بات پر ان کو حیرت ہوئی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں مٹی میں مل گئی، ہم سب سارا نام و نشان ہی ختم ہو گیا، تو پھر کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ کیسے لوٹا جائے گا؟ ان کے لیے یہ حیرت کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، تو دوبارہ کیسے آئیں گے؟ ان کو اس بات پر حیرت ہو رہی ہے۔ تو ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھے، جب اب تو پھر بھی ان کا ڈیزائن نمونہ موجود ہے، ایک بار ایک چیز کو بنا لیا جائے تو دوبارہ بنانا آسان ہے۔ انسان کے لیے تو مثال ٹھیک ہے، لیکن اس رب کے لیے بھی مثال یہ سچتی تو نہیں۔ لیکن اگر وہ غور کریں تو پہلی بار جس نے بنا لیا کہ دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ قد علمنا ما تنقص الارض۔ اس میں اللہ تبارک ان کے جو شبہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم جان چکے ہیں، قد علمنا، یعنی ہمیں پہلے ہی معلوم ہے کہ مرنے کے بعد زمین ان کے جسم میں سے کس کس چیزوں کو، کون کون سے اجزاء کو کم کرے گی اور انہیں مٹی میں بدلتی جائے گی۔ وہ کہاں کہاں موجود ہیں، ہمارے علم میں ذرہ ذرہ موجود ہے۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے، سوائے ایک ہڈی کے جو دم کی ہڈی ہے، اور قیامت کے دن مخلوق کو اسی سے دوبارہ جوڑا جائے گا، پیدا کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر گندم، کوئی بھی فصل، اس کا جو بیج ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کا بھی بیج کی طرح ایک ہڈی کا ایک حصہ ایسا، وہ گلتا چڑھتا نہیں ہے، وہ چھوٹا سا مٹر کی طرح چھوٹا سا ہوتا ہے، تو وہ زمین میں موجود رہتا ہے۔ اللہ تبارک اسی سے دوبارہ اٹھا دیں گے انسانوں کو۔ اور ویسے بھی اللہ کے نے کچھ کرنا ہے تو کن کہنا ہے، ہو جانا ہے۔ بل کذبوا بالحق، یعنی انہوں نے ہر چیز کو جھٹلا دیا، حق کو بھی جھٹلا دیا۔ فہم فی امر مریج، یعنی الجھا ہوا معاملہ ان کا ہے، سوچے سمجھے بغیر جھٹلا دینے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے بارے میں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، وہ جھٹلانے کے لیے جواز ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس لیے کبھی ایک بات کرتے ہیں، کبھی دوسری بات کرتے ہیں، ایک بات پر ان کو قرار ہی نہیں آتا، مضبوطی نہیں پکڑتے، بس الجھن میں پڑے ہوئے۔ کبھی اللہ کے نبی پر اعتراضات کرتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون، کبھی دیوانہ، کبھی کاہن، کبھی ساحر۔ اسی طرح قرآن کو کبھی کہتے ہیں کہ اپنے پاس سے بنا کے لے آیا، کبھی کہتے ہیں جادو سے گھڑ لیا، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کسی سے سن لیا۔ ایسے خود کو ہی نہیں پتا ہم نے کون سا اعتراض کرنا ہے، ایک بات پہ ٹکتے ہی نہیں، کیونکہ سچے ہوں تو ایک بات پہ ٹکے نا۔ اللہ تبارک نے آگے دلیلیں دے کے سمجھایا اگلی آیت میں، افلم ینظروا الی السماء، کیا آسمان کو غور سے نہیں دیکھتے؟ ذرا غور سے دیکھیں، آسمان کا بنانا، اتنے بڑے آسمان کا بغیر سہاروں کے اس کو کھڑا کر دینا، ستاروں سے سجانا، زمین کو پیدا کرنا، زمین میں ساری چیزوں کو پیدا کرنا، کیسے اللہ نے بتایا ہم نے اس کو بنایا؟ کیف بنیناھا وزیناھا، آسمان کو کیسے سجا دیا، اور زمین کو دیکھو کیسے ہر چیز اس میں رکھ دی، انسانی ضروریات کے حساب سے، حتیٰ کہ جو بھی مخلوق زمین میں موجود ہے، ہر تمام مخلوق کی ضروریات اس زمین میں رکھ دی، زمین کو پھیلا دیا، پھر اس میں پہاڑ رکھ دیے کہ ہلے نا،